جس مسئلے کو لے رہے ہیں اور ممنوع تک کے لفظ بول رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف ہے مجرد کتابت جو ملوث بے غیرتی کے ساتھ ہے اور مفاسد کے ساتھ ہے. وہ اعلیٰ حضرت اس کے در پہ نہیں ہے. اس کے حرام کفر ہونے میں کس مسلمان کو شک ہو سکتا ہے؟ جب کسی کو شک نہیں ہو سکتا تو اعلیٰ حضرت اس کے در پہ کیوں ہوتے؟ تو مفتی صاحب جی بتائیے، جو تم نے اصول خود اس میں تسلیم کیا ہے کہ جب حالات برقرار رہیں گے تو حکم برقرار رہے گا، تو اگر حالات کو برقرار مانتے ہو تو پھر اعلی حضرت والا حکم بتایا ہوا وہ برقرار رہنا چاہیے تھا، اور اگر حالات کو متغیر اور تبدیل مانتے ہو تو تبدیلی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے خرابی اور بگاڑ اور فساد کی طرف، اور ملا جی آپ چل رہے ہیں نرمی کی طرف. تو احتیاط اور پرہیز کا جو کل اصول بتایا ہے اس کے مطابق اور شریعت کے اصولوں کے مطابق سد ذرائع کا جو قانون اعلی حضرت نے مد نظر رکھ کر فتویٰ بتایا تھا اس کے مطابق تو سختی بڑھنی چاہیے تھی. حضرت آپ نے اور نرمی پیدا کر دی. کتابت نساء کے نفس مسئلہ کتابت، اس پر بات ہو رہی ہے. جو مفاسد ساتھ ہیں اس پر بات نہیں ہو رہی. یہ مجرد کتابت ہے، مجرد کتابت ہے. ایک ہے ملوث کتابت، ایک ہے مجرد کتابت. تو بتائیے آپ اور آپ جیسے آپ کے ساتھ کے یہ بنائے ہوئے مصنوعی جو محدث ہیں اور فلان ہیں، یہ حضرات جو ہیں یہ سارے یہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے بلکہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ شریعت کے بنائے ہوئے سد ذرائع کے اصول سے انحراف کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور انحراف کس چیز کا نام ہوگا بتائیے تو ہمیں. جس طرح الٹی سیدھی قلم چلا کر لوگوں کو انگریز کے پیچھے چلانے کی کوشش کرو گے اندھے ہو کر تو یہ سب چلنا شروع کر دیں گے کیا؟ خبردار. تمہارے اندر کی گندگی ہمارے سامنے آ گئی کہ تم امام اہل سنت کیا، تم تو انگریزوں کی اس لعنتی ماحول اور تہذیب کے پیچھے، پرفتن دور کے پیچھے تم تو شریعت مطہرہ کے بنیادی چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہو. تو کیسے ہم ہمارے متعلق یہ سمجھیں کہ تم لوگ منحرفین میں سے نہیں ہو؟ ہم تو بدگمان ہو گئے کہ تمہارے سینے کے اندر گندگی اور خرابی آ چکی ہے. میں اعتراض پھر دہراتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بتائیے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتویٰ دیا تھا اس وقت جو حالات تھے عورتوں کے، وہ حالات برقرار رہے یا تبدیل ہوئے؟ اگر برقرار رہے تو فتویٰ برقرار رہنا چاہیے تھا. اگر تبدیل ہوئے تو اگلی بات پھر ہم کریں گے. بتائیے تو صحیح، حالات خرابی کی طرف، فساد اور بگاڑ کی طرف بڑھے ہیں، تبدیل ہوئے ہیں، یا صلاح اور بہتری کی طرف تبدیل ہوئے ہیں؟ اگر خرابی کی طرف تو فتویٰ تو بڑھنا چاہیے تھا، فتویٰ اور سخت ہونا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت نے مکروہ تحریمی کہا تھا، اب تو حرام کہنا چاہیے تھا تاکہ لوگ ڈر کر اس سے دور رہتے. لیکن ملا جی عجیب یہ نرم گوشہ اختیار کیا تو ہم تو بدگمان ہو گئے کہ حضرت کے دار کے اندر کالا کالا ہے. آپ جیسے یہ فرنگی فقی جو آتے ہیں نا یہ ہے. اور یہ بھی ساتھ بتاتا چلوں کہ حضرت اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک فقی اعظم، فرنگی فقی اعظم، انگریزی فقی اعظم مفتی نور اللہ بشیر پوری صاحب ہیں. ہاں جی، ایک اور فرنگی فقی مفتی صاحب ہیں مفتی محمد خان قادری صاحب، یہ پادری صاحب یہاں لاہور کے. اس طرح کے جتنے اور بھی ہیں، ہاں جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ فرنگی اور انگریزی فقہا ہیں، مفتی ہیں، مفتیین ہیں، مفتین ہیں. اس وجہ سے ان کی باتوں کی ہمارے مسلم معاشرے میں اگر قدر ہو سکتی ہے ان کے فتووں کی، ہاں جی، اس طرح کے فتاوی جات کی، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. لیکن میرا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ کاغذ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا، نہ، ان کی بات کو اٹھا کر، ان کی بات کو اٹھا کر کہاں پھینکنا ہے؟ ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے. نہ ہم ایسے بحرالعلوم کو بحرالعلوم مانتے ہیں اور نہ ایسے محدث کبیر کو ہم محدث کبیر مانتے ہیں. ذہن میں رکھنا، اگر کوئی کہے وہ بے ادبی ہو گئی، ہم اگر تم امام اہل سنت کے گستاخ بن سکتے ہو تو ہم تمہارے بن سکتے ہیں. اگر تمہارا ان کے فتوے کو چھوڑنا یہ اعلیٰ حضرت سے انحراف شمار نہیں ہوگا تو پھر ہمارا بھی نہیں ہوگا. اگر تمہاری گستاخی شمار نہیں ہوگی ہماری گستاخی بھی شمار نہیں ہوگی. اور اگر ہو بھی جائے تو ہمیں کون سا ڈر ہے بھائی؟
ہمیں معلوم ہے تمہارے جیسے انگریزی لوگوں کی جو گستاخی ہے وہ تو عبادت بن جاتی ہے الٹا. اب میں تیرے انگریزی ہونے پر تیری کتاب سے ثبوت پیش کرتا ہوں اے مفتی. اس کا عمل اس کے برخلاف یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی اور دنیاوی درسگاہوں میں دینی اور دنیاوی درسگاہوں بات کو سنیے گا. اب میں پوچھتا ہوں ملا یہ دنیاوی درسگاہیں کس کو کہا ہے؟ سکولوں کو نا؟ کسی اور کو کہہ رہا ہے یہ؟ تو اب میں کھولوں تیری یہودیت تیری شیطانیت کا میں اب آپ تشریح کروں ذرا. یہ دنیاوی تعلیم ہے دنیاوی یہ سکول جو ہیں میں پوچھتا ہوں ملا جی یہ دنیاوی ہیں یا شیطانی ہیں؟ شیطانی. تو دینی اور دنیاوی کو مقابلے میں رکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو دنیاوی ہیں وہ دین والے نہیں ہیں. اب پتہ ہے وہ کس والے ہیں؟ وہ تو یہودیت والے ہیں کفر والے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ سکولوں میں تو یہودی تہذیب جو ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے اور یہودی تہذیب کی تعلیم کفر ہے. زبان انگریزی حرام لغیر ہی ہے. یہی فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. یہی فتویٰ مولانا امجد علی صاحب نے. ہاں جی لاؤ فتاوی امجدیہ لاؤ جلدی کرو. غذاء المحبین شریف بھی لاؤ. میں وہ تو بتاتا ہوں لیکن میں نے سکولوں کو شیطانی کہا شیطانی ادارے کہا. اب ان کی شیطانیت پر میں دلیل کہاں سے پیش کرتا ہوں؟ خود سر سور سے جس کو سر سید احمد خان علی گڑھی کہا جاتا ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف نیا چھاپا لاہور والا. ہاں جی اس کے صفحہ نمبر 615 پہ لے جب سنیوں کی 20 نشانیاں گنوا رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. میں پوچھتا ہوں ملا جی بتائیے یہ متبعین کون ہیں؟ ذرا ان کی وضاحت تو کیجئے. ذرا وضاحت تو کیجئے یہ متبعین کون ہیں؟ ذرا وضاحت تو کیجئے یہ متبعین کون ہیں؟ اب میں پہلے 217 صفحہ افکار سر سید کتاب جو ضیاء الدین لاہوری نے لکھی ہے خود نوشت افکار سر سید ہے. سر سید نے جو کچھ خود لکھا ہے یہ نقل کرتا چلا گیا ہے. تو خطوط سر سید کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ آخر وقت میں سر سور نے یہ تاثر پیش کیا تھا سکولوں کے متعلق چاہے مردوں کے ہوں چاہے عورتوں کے کہ تعجب یہ ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں. جس کو نہایت سعادت مند سمجھو اخیر وہ شیطان معلوم ہوتا ہے. یہ خطوط سر سید کے حوالے سے افکار سر سید کتاب کے صفحہ 217 پر موجود ہے اور یہ اور کتابوں میں بھی حوالے موجود ہیں. اب میں پوچھتا ہوں مسلمانوں بتائیے مفتی تو اندھے ہو چکے ہیں آپ بتائیں ذرا جس تعلیم سے شیطان اور بدترین قوم بنے مسلمان لوگ شیطان اور بدترین قوم بنتے جائیں وہ دنیاوی تعلیم کہلائے گی یا شیطانی تعلیم کہلانے کی حقدار ہوگی؟ جس تعلیم سے شیطان اور بدترین قوم بنے مسلمان لوگ شیطان اور بدترین قوم بنتے جائیں وہ دنیاوی تعلیم کہلائے گی یا شیطانی تعلیم کہلانے کی حقدار ہوگی؟ ملا جی تم نے منافقت کیوں کی ہے دنیاوی کیوں کہا؟ یہ جو کنجر اب عورتیں جو ہیں اور یہ کنجر کنجریاں بن چکے ہیں یہ غیرت ایمان دین کے جنازے جو نکل چکے ہیں پوری دنیا میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں نظر نہیں آتا یہ کیسے تبدیلی آئی ہے؟ تمہیں اتنا معلوم نہیں؟ جاہل ملا تمہیں اتنا تمیز نہیں؟ 4 مسئلے یاد کیے اور عرفی علماء بن کر اور بیٹھ گئے اور نبیوں کے وارث بننا شروع کر. تمہیں پتہ نہیں ہے تم عرفی علماء اور شرعی علماء نہیں بن سکتے. ایسے فتوے دینے شروع کر دیے. تمہیں پتہ نہیں کہ اکبر الہآبادی نے کیا کہا تھا؟ فرماتے ہیں شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے شیخ
مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ ہاں ادھر دیکھیں بھائی، دل بدل گئے۔ اچھا ان جاہلوں کو فرنگی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہے وہ تعلیم ہے کیا چیز، یہ وہ جو حلال لوگ ہیں۔ خیر، محدث کبیر جس کو حضرت نے کہا ہے وہ حضرت مولانا امجد علی صاحب کے بیٹے ہیں۔ مولانا امجد علی صاحب کا ہی فتویٰ سنا دیتا ہوں، پتہ چلے کہ محدث کبیر سرکار جو ہیں وہ اپنے والد کبیر جو حضرت ہیں ان کے ہی مخالف ہوئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہے؟ یہ دو فتوے سناتا ہوں۔ ایک تو فتاوی امجدیہ، مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی کا چھپا ہوا، ہاں جی 249 صفحے سے۔ آپ سے پوچھا گیا عورتوں کو لکھنے سکھانے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا لڑکیوں کو ضروری مسائل شرعیہ، عبادات و معاملات کی تعلیم دینا ضروری ہے، یوں ہی ان کو امور خانہ داری مثلا کھانا پکانا، سینا پھول بوٹے بنانا وغیرہ ایسے کام سکھانا بھی جائز بلکہ بہتر ہے، مگر ان کی تعلیم کے لیے نصرانیہ عورتوں کے پاس بھیجنا ناجائز ہے کہ ان کی صحبت سے اسی قسم کی آزادی اور دین سے بے تعلقی پیدا ہونے کا قوی احتمال موجود ہے۔ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے، لڑکیوں کو لکھنا، اور نیچے لکھ رہے ہیں عورتوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے کہ انہیں لکھنا سکھانا مکروہ ہے، اس کی اصل امام بہقی کی بیان کردہ۔ پھر یہ اعلیٰ حضرت نے جو حدیث پیش کی وہ آگے وہ مولانا امجد علی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو فرمایا نصرانیہ عورتیں ہوں، وہ ملا خبیث تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سکولوں کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا بغیرت دلے بھڑوے کافر یہودی اور کنجر مسلے جو ہیں، لا دین بے دین کتے جو ہیں نیچری، وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ وہاں بھی دیوبندی ہر طرح کے یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی، تو وہاں کی اجازت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دنیاوی تعلیم کے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہیں جی۔ اور پھر عجیب یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں عورتیں جو نصرانی پڑھا رہی ہوں ان کے پاس ہی مسلمان کی عورتوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں لکھنا نہ سکھانا اچھا ہے۔ بتا تو صحیح، یہ مولانا امجد علی صاحب کا زمانہ یہ کس وقت کا زمانہ ہے؟ بیٹے اور باپ کا ایک ہی تو دور ہے، وہ بیٹا ہے یہ باپ ہے۔ بیٹے نے باپ دور جب ایک دیکھا تو کیا وجہ ہے؟ باپ تو یہ کہہ رہا ہے اور بیٹے کو یہ دور سمجھ نہیں آیا، تو میں کہوں گا کہ اصل بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فتوے کے اخیر میں کہی اور تم نے نقل کی۔ وہ کیا کہ یا تو عورت کی لکھنے کی اجازت دینے والے، لکھنے کی اجازت دینے والے اور سیکھنے سکھانے کی اجازت دینے والے یا تو زمانہ سے غافل ہیں یا فرمایا امت مرحومہ کی خیر خواہی سے عاطل ہیں۔ تو مجھے حضرت یہ سارا ٹبر تم جیسا ہے جی یہ دوسرے درجے میں لگتے ہو، ورنہ زمانہ تو مولانا امجد علی صاحب جو دیکھ رہے تھے تم نے وہی دیکھا ہے، کوئی نیا زمانہ نہیں دیکھا، کوئی تبدیلی